جس اللہ نے مجھ جیسے بدو شخص کو بکریوں کے چرواہے کو توحید کی سمجھ دے دی۔ پھر فرماتے تعریف اس اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھ جیسے انسان کو قرآن جیسی کتاب اللہ جیسی نعمت نصیب فرمائی۔ پھر فرماتے تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے نبوت والی ہستی کا کہتے امتی بھی بنا دیا، صحابی بھی بنا دیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں ہے، میدان مقتل میں کھڑے ہیں تو سوال کیا، اس نے کہا یار تم عرب کے بدو لوگ ہو، تمہاری حیثیت اوقات کیا ہے؟ اس نے کہا تو نے صحیح سوال کیا ہے، میں اپنی پہلے اوقات بتاتا ہوں پھر دین کی شان بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے سچی بات ہے ہماری اوقات کیا ہے، یہ ساری شان تو دین کی۔ فرمانے لگے دنیا کے اعتبار سے ہمارا حال یہ تھا کہ ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے، درختوں کی جڑیں کھانے والے، بھیڑ بکری کی اون کا لباس پہنتے تھے، اور دین کا پتہ نہیں تھا، بتوں کی عبادت کرتے تھے، نہ ہمارے پاس دین تھا نہ دنیا تھی۔ کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ فمن اللہ علینا، عرش والے رب نے ہم پر احسان کر دیا، ہم بدوؤں پر، عرب کے بکریوں کے ریوڑوں کے چرواہوں پر اللہ نے احسان کر دیا۔ احسان کیا کہ ہمارے اندر وہ ہستی جس کے ہم حسب نسب خاندان کو جانتے تھے، اس کا نبوت کا اس کو تاج پہنا دیا۔ اس ہستی پر احسان یہ ہوا کہ اس کو نبی بنایا، ہم پر احسان یہ ہوا کہ ہم نے اس کا کلمہ پڑھا۔ چونکہ میدان مقتل تھا، کہتے اب ہونا کیا ہے؟ کہتے آنے والا وقت، میدان، یہ تھوڑی دیر کے بعد چلنے والی تلوار یہ تجھے بتائے گی، وہ وقت آئے گا مالا کا رکابکم، تم ہمارے غلام بنو گے، ہم تمہارے آقا بن کے دنیا میں جئیں گے اس دین کی وجہ سے۔ میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں کسی بھی جگہ پر، مجھے احساس ہوتا ہے مجھ جیسا ایک بیچارہ سا انسان، میں نے زندگی کے اندر بچپن کے اندر کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ مجھے اس طرح سے اللہ اپنے فضل کے ساتھ دین کی نعمت دے گا، مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ میں سوچتا ہوں یہ بچپن کے اندر یہ قرآن پڑھنے والے، میں تو اس عمر کے اندر سوائے گلیوں کے اندر خاک چھاننے کے مجھے کوئی پتہ نہیں تھا۔ اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا، مجھ جیسا بے حیثیت انسان کیا کر لیتا؟ پھر میں آپ کی مجلسوں کو جب دیکھتا ہوں مجھے پھر احساس ہوتا ہے وہ حدیث جو آپ نے بارہا سنی ہے کہ ایسی مجلسیں جو دین کی بنیاد پر اللہ کے لیے خالق کے کائنات کے فرشتوں کا اس کا حصہ بننا، پھر مجھے احساس ہوتا ہے وہ حدیث جو آپ نے سنی، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ جو کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے تھے اور خالق کائنات کے فرشتے اترے قرآن پڑھنے پر، ایسی مجالس کے اندر پھر اللہ کے گھر کے اندر کتاب اللہ کا پڑھنا، دین کی بنیاد پر مجلس کا ہونا، عرش والے رب کے فرشتوں کا اترنا، یا اللہ کبھی اگر تو ہم پہ احسان نہ کرتا تو یہ مسجدیں، یہ دیکھیں کتاب اللہ، یہ کہاں ہمیں تصور تھا؟ بچپن کے ہم سمجھتے تھے کہ یہ دین صرف مولوی کی حد تک ہے، یہ تو ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا ہم اور ہماری اولادیں وہ کتاب اللہ کی، قرآن کی حافظ اور حدیث کا علم رکھنے والے گے، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا۔
یاروں میں کبھی اپنے سے سوچتا ہوں، نہ دین کی کوئی سمجھ تھی، نہ جہاد کا پتہ تھا، نہ جماعتی زندگی کا پتہ تھا، نہ منہج کا پتہ تھا۔ اللہ کی قسم کیا اس کا احسان ہوا۔ اگر انسان بنایا تو اللہ نے، مسلمان بنایا تو اللہ نے، اگر احسان کیا تو اللہ نے، کتاب اللہ کی نعمت تو اللہ نے، توحید کی نعمت تو اللہ نے، عقیدے کی نعمت تو اللہ نے، جماعت کی نعمت تو اللہ نے، جہاد کی نعمت تو اللہ نے، منہج کی نعمت تو اللہ نے، خدمت کے کام کی نعمت تو اللہ نے، دعوت کے کام کی نعمت تو اللہ نے۔ اور دیکھیں جس کے ساتھ خالق کائنات نے نبوت والی ہستی کا اگر امتی بنایا تو اللہ نے، ہمیں کفر سے بچایا تو اللہ نے، شرک سے بچایا تو اللہ نے، بدعات سے بچایا تو اللہ نے، خرافات سے بچایا تو اللہ نے، فتنوں سے بچایا تو اللہ نے۔ صرف اتنی بات نہیں، قیامت کے دن اگر جہنم کی آگ سے بچائے گا تو کون؟ سارے نہ بولو یار، تکلف نہ کریں، جس کو یقین ہے جہنم کی آگ سے بچائے گا تو کون؟ اگر جنت جیسی نعمت میں داخل کرے گا تو کون؟ ہم پر احسان کیا تو کون؟ اگر یہ نعمتیں دی تو کون؟ اولاد مال کی نعمت تو کون؟ اگر دین کا علم دیا تو کون؟ اللہ، سبحان اللہ۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین میں بھی آپ کا ہاتھ تنگ مجھے لگ رہا ہے، شاید انہوں نے بھی کھانے کا اعلان نہیں کیا ہے، اس وجہ سے ڈرے کہ انرجی ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما دے۔ یارو پھر میں اپنے سے غور کرتا ہوں، مجھ سے پہلے میرے واجب الاحترام بھائی قاری قرآن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر رہے تھے۔ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ نبوت والی ہستی نے فرمایا کہ دیکھیے جب انہوں نے پوچھا کہ میں کتاب اللہ کی تلاوت کروں، آپ مجھ سے قرآن سنیں گے، میں نے کتاب اللہ کو سنا تو آپ سے، سیکھا تو آپ سے، سمجھا تو آپ سے۔ آپ نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ میرے پاس ملائکہ کا سردار آیا، جب انہوں نے پوچھا نا میرا نام، کہا نہیں صرف تیرا نام نہیں، ساتھ تیرے باپ کا نام بھی نہیں ہے۔ یہ صرف سعادت بیٹوں کی نہیں، والدین کے لیے بھی سعادت کی بات ہے۔ اور دیکھیں نبوت والی ہستی فرما رہی ہے اگر رحمان نے عرش پر نام لیا، باپ کی نیک نامی کہاں پر چرچے ہیں۔ اور صرف اتنی بات نہیں، ساتھ فرمایا وہ زاروں قطار رونے لگ گئے کہ میں اور عرش والا رب میرے تذکر کرے، عرش پر رحمان۔ پھر آپ نے وہ جو حدیث سنی ہے میرے بھائی، وہ قوم، وہ قبیلہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور جانے کے وقت کہا ہمیں بتلائیں، نبوت والی ہستی نے امام کس کو مقرر کیا؟ جو قوم میں سب سے چھوٹی عمر کا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث میں آتا اس کی عمر کتنی تھی؟ 6 یا 7 سال۔ بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے قد آور ہیں، قوم کے بڑے بیٹھے ہیں، اندازہ کریں کہ مسلح پہ کھڑے ہونے کی باری آئی تو نبوت والی ہستی نے امام مقرر کیا کس کو؟ ایک چھوٹے سے بچے کو۔ اور حالت کیا ہے؟ قرآن سیکھا کب نے؟ تو بھی تو ان کے ساتھ آیا ہے۔ کہتا میں جب بکریوں کا چرواہا تھا، میں وہاں پر دیکھے لوگ کلمہ پڑھ کے گزرتے، میں ان سے کتاب اللہ کو سیکھتا، میں گنگناتا پھرتا، میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتا۔ مجھے گھر والے مارتے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، میں مار کھاتا، کتاب اللہ نہ پڑھا کر۔ اب میرے گھر والے مجھے دیکھے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا کر، ہم کتنے کے جو قرآن پڑھنے والے ہیں؟ یہ چند بچوں کی 40 کی بس ذمہ داری ہے قرآن پڑھنا۔ میری سب سے گزارش ہے یار زیادہ نہیں، ہر گھر سے کم ایک بچہ اس دین کے لیے وقف کر دو، اس قرآن کے لیے، دین پڑھنے کے لیے، دعوت کے لیے، جہاد کے لیے۔ ہر گھر اگر یہ کام کرے، زیادہ نہیں کم سے کم اتنا تو کر لو۔
اندازہ کریں مسلح پر کھڑا ہے، ہوا آئی تو کیا اڑ گیا؟ قمیص۔ اس کا مقصد لباس پورا نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں پورا۔ عورتوں نے مذاق کیا میرے مقتدی نے مجھے لباس بنا کے دیا، لیکن لباس نہیں ہے۔ اور دیکھیے ہے کیا؟ کتاب اللہ کی نعمت۔ اور کس وقت قرآن سیکھا؟ جس وقت اسلام پر نہیں، ابھی تو کلمہ پڑھا نہیں تھا، مسلمان تو ہوا نہیں تھا۔ یارو میں آپ سے اور اپنے سے سوال کرتا ہوں، وہ کفر پر تھا تو قرآن پڑھ گیا، میں مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے بھی قرآن نہ سیکھ سکا۔ مجھے کم سے کم ان مجالس سے کچھ حاصل تو کرنا چاہیے نا، سیکھنا چاہیے۔ تو یہ سعادت کی بات ہے۔ پھر دیکھیں مجھے خوشی ہے، یہ میرے واجب الاحترام بھائی حفیظ اللہ بھائی ہمارے، پھر ان کے بیٹے، یہ ہمارے بھتیجے۔ پھر آپ جانتے ہوں گے نا، جس وقت دنیا کے اندر دنیا کفر نے، ایک وقت تھا ایک خناس نے پون گھنٹہ قرآن جلایا تھا، ٹیری کی بات کر رہا ہوں، اس کتے کی بات کر رہا ہوں۔ بہت کچھ ہوا، کسی طرح سے قرآن سینوں سے چھینا جائے، کسی سے دوری اختیار کی جائے۔ سروے ہوا اس سال پاکستان کے اندر، صرف پاکستان کے اندر، باقی روٹین سے ہٹ کے 50,000 بچوں نے اس سال اضافی طور پر والدین نے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ 50,000 بچے جو پہلے تھے روٹین میں، اس سے ہٹ کے کہ اگر تم قرآن کی دشمنی پر ہو تو ہم کتاب اللہ کی محبت پر ہیں، اگر تم مخالفت پر ہو تو ہم دفاع پر ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیں آج دنیا کے اندر کفر مجبور ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی پڑھے جانے والی کتاب ہے تو وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے میرے بھائی۔ سبحان اللہ۔ عرش والے رب نے اتارا تو قرآن، نبوت والی ہستی پہ اترا تو قرآن، نبوت والی ہستی نے پڑھا تو قرآن، نبوت والی ہستی نے پڑھایا تو قرآن، اگر فرشتوں نے دیکھے سنا تو قرآن، اگر جنات نے پڑھا تو قرآن، اگر جنات نے سنا تو قرآن۔ صرف اتنی بات نہیں، اگر دیکھیں دنیا کے اندر پڑھا جائے گا تو قرآن، اور جنت کے اندر پڑھا جائے گا تو قرآن۔ یہ وہ کتاب اللہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی مسجد کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ، دین کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، ختم نبوت اور کتاب اللہ۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتا میں مدینے کے اندر چل رہا تھا، راش دیکھ کے، مجھے نہیں پتا، میں نے کوئی مسلمان نہیں تھا، نہ قرآن جانتا ہوں، نہ نبوت والی ہستی کو جانتا ہوں، نہ رب کو پہچانتا ہوں، جا رہا تھا اپنے کام کی غرض سے۔ جیسے انسان مجمع دیکھ کے رک جاتا ہے، میں بھی مجمع دیکھ کے رک گیا۔ میں نے وہاں پر دیکھا تو ایک شخص کچھ پڑھے جا رہا تھا، مجھے نہیں پتا وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں، اپنے دل کے اندر کتاب اللہ کی محبت رکھنے والوں، وہ شخص کہتا ہے میں نے جب کتاب اللہ کو سنا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتاب اللہ مجھے اپنے ساتھ اس طرح کھینچ لے گا، میں قرآن کا زندگی میں ہو کے رہ جاؤں گا۔ کہتا لوگ چلے گئے، میں نہ جا سکا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کلام اللہ کا تعارف کروایا۔ میں نے کہا چھوڑیے، کیا میں یہ کتاب اللہ پڑھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے۔ میں نے کہا شرط کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کہتے میں نے کفر کو چھوڑا تو کتاب اللہ کی محبت میں نے شرک چھوڑا تو کتاب اللہ کی محبت میں نے بتوں کی عبادت کو چھوڑا تو کتاب اللہ کی محبت میں نے کلمہ پڑھا تو کتاب اللہ کی محبت میں ایمان لایا تو کتاب اللہ کی محبت میں مسلمان ہوا تو کتاب اللہ کی محبت میں پھر قرآن اور میں تھا۔ میں نے دن میں پڑھا تو قرآن، میں نے صبح پڑھا تو قرآن، میں نے شام پڑھا تو قرآن، میں نے رات پڑھا تو قرآن، میں نے چلتے پڑھا تو قرآن، میں نے اڑتے پڑھا تو قرآن، میں نے بیٹھتے پڑھا تو قرآن، یہاں تلک سونے سے قبل تو قرآن، جاگ آئی تو قرآن۔ مدینے کے اندر شور اٹھا، عباد بن بشر کون ہے؟ لوگوں نے کہا عباد بن بشر وہ ہے جو قرآن کا، کتاب اللہ کا دوست ہے۔
دوستی کرنی ہے تو عرش والے رب کے ساتھ کرو، محبت کرنی ہے تو نبوت والی ہستی کے ساتھ کرو، محبت کرنی ہے تو اس قرآن کے ساتھ کرو یارو۔ عباد بن بشر کہتا کسی نے کہا نہیں یار وہ بھی کوئی دنیا میں دوستی ہے جو ایک طرف سے ہو؟ دیکھو نا، اللہ اکبر، دوستی کس کو کہتے ہیں؟ خلت، محبت۔ محبت کے 10 درجے، سب سے آخری درجہ جو ہے نا خلت ہے، خلیل ہونا، دین کے ساتھ جڑنا۔ ابراہیم علیہ السلام دین پر ایسا چلے کہ رحمان نے عرش پر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم تو میرا دوست ہے، عرش والا رب تیرا دوست۔ رب کہتا ہے کہ ابراہیم میں تیرا کیا ہوں؟ دوست ہوں۔ اللہ کہے کہ میں تیرا کیا ہوں؟ دیکھیں نا اعزاز، صحابہ کے بارے میں فرمایا نا کتاب اللہ کے اندر، رضوان اللہ علیہم اجمعین، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ صرف یہ نہیں کہ وہ زمین پہ چلنے والوں، صرف اتنا مسئلہ نہیں کہ تم مجھ پہ راضی ہو گئے، تو انہیں ایسے مار کے سجائے، ایسی جانیں نشاور کر دی، تم زمین پہ عرش والے رب کے خوش ہوئے، رحمان عرش پر تم پہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے دوستیاں، یہ ہے راضی ہونا، یہ ہے رب کی رضا حاصل کرنا۔ کسی نے کہا نہیں، عباد بن بشر قرآن کا دوست ہے اور قرآن عباد بن بشر کا دوست ہے۔ یاروں بات چل رہی تھی، اللہ اکبر۔ میں اس بات کی طرف پھر آتا ہوں، ایک بات کر لوں میں، پھر یہ میرے جو قاری قرآن اور خطیب حضرات ہیں نا، میں ان سے بھی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، صرف آپ لوگوں سے نہیں۔ مسئلہ ختم نبوت، مسئلہ کتاب اللہ، سب سے زیادہ دنیا کے اندر تلوار چلی نا، تلوار، یا مسئلہ توحید پر چلی، ختم نبوت پر چلی، اور مسلمانوں کی مدد پر چلی۔ 3 باتیں ہیں توحید پر۔ اب دیکھیں نا، ہجرت لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اگر دیکھیں مکہ چھوڑا تو اس بنیاد پر، بیت اللہ چھوڑا تو اس بنیاد پر، یہاں تلک کے مار کے سجے تو اس بنیاد پر، بدر کا مارکا تو اس بنیاد پر، احد کا مارکا تو اس بنیاد پر، خندق کی دنیا تو اس بنیاد پر، پیٹوں پر پتھر تو اس بنیاد پر۔ صرف اتنی بات نہیں، اگر آپس کی محبت تو بنیاد لا الہ الا اللہ، اگر کافر کے خلاف دشمنی تو پھر بھی بنیاد لا الہ الا اللہ۔ آج دنیا کے اندر مسئلہ کشمیر، مسئلہ بنیاد لا الہ الا اللہ، مسئلہ فلسطین نہیں ہے، مسئلہ لا الہ الا اللہ۔ صلیبیوں کے خلاف ہماری جنگ تو بنیاد لا الہ الا اللہ، اگر ہندو کے خلاف جنگ ہے تو بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کی شان، عرش والے رب نے ہمیں ملک دیا تو بنیاد کیا بنے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور تمہیں یاد ہے لاکھوں شہادتوں پر، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت پر، وہ نعرہ آپ کو یاد ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے نہ لگائیں، جو چاہتے ہیں یہ دنیا میں نعرہ گونجے نا، صرف وہ کہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ فلسطینیوں کے ساتھ رشتہ کیا؟ کشمیریوں کے ساتھ رشتہ کیا؟ مسلمانوں کے ساتھ رشتہ کیا؟ تمہیں شاید کہ یاد ہوگا کہ جس وقت خناس واجپئی نے کہا تھا جس نے انڈیا میں رہنا ہوگا اس نے رام رام کہنا ہوگا، جس وقت بش لانتی نے 2001 کے اندر حملہ افغانستان پر کیا، وہ 50 سے زیادہ ملکوں کو لے کے آیا، وہ نیٹو کی دنیا، وہ اتحادیوں کی دنیا، وہ مسائلوں کی دنیا، وہ ایٹم کی دنیا، وہ وسائل کی دنیا، وہ خدانوں کی دنیا، اس نے کہا یہ صلیبی جنگوں کا آغاز ہو گیا۔ وہ نہیں جانتے تھے نہ دنیا کے اندر رام رام چلے گا، نہ دنیا کے اندر صلیب چلے گی، نہ دنیا کے اندر یہودیت چلے گی، نہ دنیا کے اندر کیمنس نام چلے گا، نہ دنیا کے اندر بدھ چلے گا، نہ دنیا کے اندر ہندوازم چلے گا۔ اور جس نے انڈیا میں رہنا ہوگا اس نے رام رام نہیں کہنا ہوگا، رب کعبہ کی قسم اس نے کیا کہنا ہوگا؟ اس نے کیا کہنا ہوگا؟ اس نے کیا کہنا ہوگا؟ اور جس نے مشرق میں رہنا ہوگا کیا کہنا ہوگا؟ اور جس نے مغرب میں رہنا ہوگا کیا کہنا ہوگا؟ اور جس نے دنیا
کے اندر رہنا ہوگا کیا کہنا ہوگا؟ اور جس نے رب کعبہ کی قسم خالق کائنات کی زمین پہ رہنا ہوگا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہوگا۔ تم نے سنا ہوگا چند دن پہلے وہ دنیا کے اندر عیسائیت کا سب سے بڑا فرقہ اس کے پوپ نے اعلان کر دیا، اس نے کہا عیسائیت کا دور گزر گیا، صلیب اپنے انجام کو پہنچنے کی ہے، اس نے کہا اگلا دنیا کے اندر دور ہے تو یہ اسلام کا دور ہے۔ اگر دنیا کے اندر دور ہے یہ کتاب اللہ کا دور ہے، یہ دنیا میں اگر دور ہے تو اسلام کے غلبے کا دور ہے۔ نہ یہ میری باتیں ہیں نہ یہ آپ کی باتیں ہیں، یہ عرش والے رب کا وعدہ ہے، نبوت والی ہستی کا فرمان ہے۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اسلام غالب نہیں ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر کوئی دیکھے توحید کی آواز گونجے گی، دنیا کے اندر اگر گونجے گا تو یہی کلمہ ہوگا۔ ذرا پھر سے کہہ دو کون سا کلمہ؟ وہ کون سا کلمہ؟ یارو گزارش ہے کہ آج کی مجلس میں تشریف لانے والوں دیکھیں ختم نبوت کی باتیں علماء سے سننے والوں تمہیں شاید کہ یہ یاد ہوگا جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا فانی کو چھوڑا، یہاں تک کہ ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ بنے رضی اللہ عنہ، ترجیح بنیادوں پر اس لشکر کو تیار کیا۔ پھر میں اسامہ بیٹا وہ لشکر تیار کر، صحابہ کے اندر باتیں شروع ہو گئی، ابو بکر سے ذرا درخواست کیجئے، ہم جہاد بھی چاہتے ہیں، مارکہ ارائی بھی چاہتے ہیں، مسلمہ کذاب کا مقابلہ بھی چاہتے ہیں، ان لوگوں سے لڑنا بھی چاہتے ہیں، صرف ذرا مدینے کے حالات صبر نے دیجئے، تھوڑا سا صبر کر لیجئے، ذرا حالات کی سنگینیوں کو دیکھ لو، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا، کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا انکار کر گئے، کوئی ہمت نہیں پا رہا۔ عمر بن خطاب کے پاس آئے، جا کے خلیفۃ المسلمین سے درخواست کر دے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ہمت بانی میں خلیفہ کے پاس آ گیا، میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لشکر روکیں، صرف تھوڑی سی تاخیر کر لیں۔ جب یہ جملہ کہا نا تو جملہ کہنے کے ساتھ مجھے آگے سے جواب ملا۔ مجھے کیا کہا؟ انہوں نے میری بات بڑے تحمل سے سن کے چہرہ سرخ ہو گیا، کہو خطاب کے بیٹے جب تو زمانہ جاہلیت میں تھا ہر بات پہ تلوار نکالتا تھا، آج مسئلہ اسلام کا آیا، مسئلہ ختم نبوت کا آیا اور مجھے حکمتوں مسئلے سناتا ہے، اور جس دن تو کلمہ پڑھنے کے لیے آیا تھا تو کلمہ پڑھنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی یا نبوت والی ہستی کے قتل کے لیے آیا تھا؟ کہا میری بات سن، حالات کی سنگینیاں مجھے بتانے والے، حالات اس سے زیادہ سنگین ہو جائیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا جائے، بغیر کفن کے میرا لاشا پڑو، کوئی دنیا مجھے دفن کرنے والا نہ ہو، یہاں تک کہ پرندے آئے میرے لاشے کو نوچے۔ رب کعبہ کی قسم میں ختم نبوت کا مسئلہ ہو، نبوت والی ہستی نے لشکر تیار کیا ہو، ابو بکر اس کو کبھی دیکھے تاخیر نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ کہنے کی دیر ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عرش والے رب نے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا اس نے میرا بھی سینہ کھول دیا۔ یارو اگر ملک کے اندر امن چاہتے ہو نا، ملک کے اندر اس کے دو حل ہیں، آپس کے اندر اتحاد، کافروں کے خلاف جہاد۔ جو دنیا میں تم نے کرنا ہے نا، جو کر سکتے وہ کر لو، اتنی دیر تک تم امن کے ساتھ نہیں جی سکو گے۔ چند سال پہلے دیکھ لو جس وقت کشمیر کے اندر جہاد زوروں پر تھا اس وقت ملک کے حالات کیا تھے، اور جس وقت اس میں کمزوری آئی ہے، وجہ سبب کون جو بھی بنا، لیکن اس کے بعد دیکھ لو ملک کے اندر کوئی ہفتہ خالی نہیں جاتا جس وقت آپس کے اندر قتل نہیں ہو رہا۔ میرے بھائی یہ تو اصول ہے۔ دیکھیں آج کافر ہم سے کیا چاہتے ہیں، مسلکی طور پر تم میں نفرت، سیاسی طور پر نفرت، کبھی خطے کی بنیاد پر، کبھی فلاں کی بنیاد پر، اور میرے بھائی ان کو پتہ ہے کہ اتحاد اسلام کا مزاج ہے، ان کے حق میں ہے۔ جس وقت یہ کلمے کی بنیاد پر کٹھے ہوں گے اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو دیکھیں پھر شامت کفر کی آئے گی۔ جس وقت دیکھیں آپس کے اندر لڑیں گے، مریں گے، نفرتیں ہوں گی، اس کا فائدہ تو کفر کو ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزارش ہے کہ دیکھیے اللہ اکبر، وہ وقت بھی آیا۔ آج مسئلہ فلسطین کو جس وقت میں دیکھتا ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں، من حیث الامت میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں، مجرم۔
حقائق یہ ہے کہ ہم نے کشمیر اور فلسطینیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا. آج ہزاروں کی تعداد کے اندر نہیں، اس سے بڑی تعداد کے اندر وہ لوگ، یہ تو ہمارا میڈیا ہے نا جو 42,000 شہادتیں بتا رہا ہے، شہادتیں تو 2 لاکھ سے زیادہ ہیں فلسطین کے اندر. وہ ہزاروں لوگ جو آج بھی ملبے کے نیچے پڑے ہیں، ان کو دنیا کے اندر کوئی نکالنے والا نہیں ہے. اس کفیت حالت کے اندر آج ہم دنیا کے اندر جی رہے ہیں. میں چند دن پہلے ایک فلسطینی کے ساتھ اسلام آباد میں پروگرام تھا. اس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یارو بات سنو، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ جس دن آپ کو یاد ہے یہ 7 اکتوبر پر 1 سال پورا ہو گیا ہے، رمضان سے پہلے حملہ ہوا تھا. اس نے کہا پہلے دن سے ہندو یہودیت کے ساتھ کھڑا ہوا، کفر کی بنیاد پر صلیبی کھڑے ہوئے، کفر کھڑا ہو گیا. کہا جاتا ہے دنیا کے اندر 60 کے قریب مسلمانوں کے ملک ہیں، کوئی ہمارا دیکھیں ساتھ نہ دیتا، تعاون نہ دیتا، اعلان ہی کر دیتا. دنیا میں اللہ کی زمین پر کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے جو اعلان کر کے کہتا ہم بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مسلمان ساری امت دفن ہو گئی ہے. اس نے دوسرا جملہ کہا، اس نے کہا یارو مجھے یہ صرف اتنا بتاؤ، جس وقت تم ہماری شامت لاتے ہو، حماس نے کیا کیا؟ نہیں لڑ سکتے تھے، پھر نہیں لڑنا چاہیے تھا، ان کو کس نے استعمال کیا ہوگا؟ فلاں کیا ہوگا، مرنے کے علاوہ کیا ہوا؟ اور کیا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر عبداللہ بن ابی نے یہ باتیں نہیں کی تھی جہاد کے خلاف؟ اس وقت کیا یہ باتیں آج ہوئی ہیں یا اس وقت سے چل رہی ہیں؟ اس نے کہا مجھے بتاؤ، تم روز کی بنیاد پر فلسطینیوں کا قتل دیکھتے ہو، میڈیا دیکھتے ہو، شہادتیں دیکھتے ہو، کوئی ایک ماں اپنے بیٹوں کے لوتھڑے اکٹھے کرتے ہوئے کس نے رب کا شکوہ کیا؟ کسی بہن نے اپنے بھائی کو دفن کرتے کوئی شکوہ شکایت کیا ہو؟ تم نے یہ تو سنا ہوگا بحمداللہ، تم نے یہ تو سنا ہوگا اللہ اکبر، تم نے یہ تو سنا ہوگا سبحان اللہ، تم نے یہ تو سنا ہوگا حسبنا اللہ. اس نے کہا مجھے بتاؤ. اور اس نے کہا مجھے تیسری بات یہ ہے کہ جس وقت تم یہ جملہ کہتے ہو، ہمارا بھی دنیا سے امت سے سوال ہے، یہ بیت المقدس کا مسئلہ، یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، یہ امت کا مسئلہ ہے، یہ بیت المقدس کا مسئلہ، یہ ملکوں کا مسئلہ ہے، یا کلمہ پڑھنے والوں کا مسئلہ ہے، یہ خطے کا مسئلہ ہے، یا اسلام کا مسئلہ ہے، اور کم سے کم اسلام کا مزاج اور معجز سمجھ لو. دنیا کے اندر یارو اگر مسئلہ دیکھیے توحید ہے، توحید کا مسئلہ ہمارا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ ہمارا مسئلہ، اگر کتاب اللہ کا مسئلہ تو ہمارا مسئلہ، اگر بیت اللہ کا مسئلہ تو ہمارا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ تو ہمارا مسئلہ، بیت المقدس کا مسئلہ تو ہمارا مسئلہ، کلمہ پڑھنے والوں کی مدد کا مسئلہ تو ہمارا مسئلہ. ہم کل بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ سارے نہ کہو، جو کھڑے رہیں گے صرف وہ کہو انشاءاللہ. جن کا ایمان اس فلسطین نے آزاد ہونا وہ کہو انشاءاللہ. جن کا ایمان ہے کہ یہودیت نے برباد ہونا وہ کہو انشاءاللہ. جن کا ایمان ہے کشمیر آزاد ہونا وہ کہو انشاءاللہ. جن کا ایمان ہے کفر میں برباد ہونا ذرا پھر وہ کہو انشاءاللہ. گزارش ہے کہ آج اس کفیت حالت سے گزرتے ہو، چند دن پہلے یہ میرے بھائی جو بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں، امیر محترم کے پاس ہم گئے. مجھے حیرانی ہوئی، وہاں فلسطینیوں کا وفد بیٹھا ہوا تھا. میں جانتا ہوں افغانستان کی جہاد کو ہم قریب سے اللہ کے فضل جانتے ہیں، کشمیر کو جانتے ہیں. وہ افغانستان میں جب جہاد تھا وہاں سے وفد آتے، میں حیران ہوتا. اللہ اکبر. امیر صاحب مشورہ کرتے کہ یار کتنی گندم دینی ان کو، ہمارے تو گمان نہیں تھا. میں سوچتا ملک کے اندر ہم گندم کٹھی کریں گے تھیلوں کے اندر، کسی نے من دیا، کسی نے زیادہ دیا، کوئی 100 من دے دے گا، کوئی 50، ایسی کٹھی ہوتی ہے پورے ملک میں. امیر صاحب ایک دن کہنے لگے جس وقت جہاز زوروں پر تھا کہ نہیں یار ان کی ضرورت زیادہ ہے، تو مسکرا کے کہنے لگے وہاں پر زیادہ تر کیا چلتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا کیا کہنے چاہتے ہیں. کہتے یار وہ بڑے ٹرالے نہیں 22 ویلر چلتے. میں نے کہا جی. کہا یار پھر اگر ان کو دینا تو ان ٹرالوں میں دیتے ہیں. میں حیران کہ ان کے پاس ملک اور یہ جماعت، یا اللہ تیرا ہم پر اتنا بڑا احسان کہ یہ جماعت اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس طرح سے سوچتی ہے. اس ملک کی میں خیر بتا کے آگے چلتا ہوں. جب پابندیاں لگی نا، کچھ آپ جمع نہیں کر سکتے.
کشمیریوں کا پیغام آ گیا، ہمارا جرم کیا ہے؟ ایک شخص آیا، اس نے کہا امیر صاحب پابندی لگی نا، پھر کیا ہوا؟ پابندیاں لگتی رہتی ہیں، ہے تو جہاد کی وجہ سے، دین کی وجہ سے نا۔ اور رب کعبہ کی قسم میں تو اتنا خوش ہوتا ہوں نا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج ہندو سے، عیسائیوں سے، امریکہ سے ہم پر جب پابندی لگتی ہے نا، یا اللہ پابندی بھی تیری محبت کے اندر ہے۔ ہمارا اور جرم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہے نا۔ یا اللہ اگر وہ ہمارے دشمن ہیں تو تیری محبت کی وجہ سے، یا اللہ قیامت کے دن ان لوگوں میں کر لینا جو تیری محبت کے اندر نبوت والی ہستی کے ساتھ تیری رحمت پر جنت الفردوس میں داخل ہوں۔ ایک شخص نے کہا امیر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر کیا حجۃ الوداع، 100 اونٹ۔ پاکستان کے اندر کتنی کی مثالیں ہیں کہ 100 اونٹ نہر ہوتا ہے؟ ذرا بتانا کوئی۔ آپ کے محلے میں ایک اونٹ ہونا نا، پورا محلہ جمع ہوتا ہے، کہتے جی انہوں نے اونٹ کرنا ہے۔ ہستی جس کے پاس 2 وقت کا لقمہ نہیں ہے، 100 اونٹ۔ اس شخص کہنے لگا کہ میں نا، اللہ نے مجھے اتنی بڑی دولت کے ساتھ اپنی رحمت سے نوازا ہے تو مجھے بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا۔ کہتا میں نے نیت کی ہے کہ میں 100 اونٹ اس سال نہر کروں گا۔ امیر صاحب نے کہا ہم تو اونٹ تو اندر نہیں کروا سکتے نا۔ اس نے کہا پھر اس طرح سے کریں، میری طرف سے ایک شخص کہہ رہا ہے 1000 بکرا وہاں پر ذبح کروا دیں۔ پوری دنیا کے اندر شور ہے، آپ کا جو جرم ہے نا، جرم پاکستان کا جرم، یہ ایٹم پاکستان کا جرم ہے، یہ سی پیک پاکستان کا جرم ہے۔ صرف اتنا جرم نہیں، سب سے بڑا جرم یہ ہے، چھوڑیں کس مسلک سے کوئی تعلق رکھتا ہے، سارے کلمہ پڑھنے والے نبوت والی ہستی سے محبت کرتے ہیں، کتاب اللہ سے محبت کرتے ہیں، رب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، عرش والے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور دیکھیے میں سوچتا ہوں اللہ کی قسم، اس ملک کے اندر نبوت والی ہستی کے ساتھ مسلمانوں کی، اہل پاکستان کی یہ محبت ہے، اگر کوئی نبوت والی ہستی کی گستاخی کرتا ہے، قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، 24 گھنٹے سے پہلے یا وہ ملک میں نہیں ہوتا یا اللہ کی زمین پر نہیں ہوتا۔ پوری دنیا سر پکڑ کے بیٹھی ہے، پوری دنیا سر پکڑ کے کہ یار ان جنونی لوگوں کا کیا کرنا ہے۔ وہ اس وقت دیکھیں جس وقت کہتے ہیں یہ قرآن اور ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے، نہ یہ اپنا مسلک دیکھتے ہیں، نہ اپنا کوئی دیکھے فیلڈ دیکھتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں، کچھ نہیں۔ اور میرے بھائی یہ ہمارے کام کاج تو بات کا ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، سب سے پہلی حیثیت کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، صرف کلمہ پڑھا نہیں، اس کلمے کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ قرآن کی اور دیکھیے اس کی محبت اور دفاع کے اندر ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑی ہم تیار ہیں انشاءاللہ۔ اگر مجھ سے ناراض نہ ہو یا تھوڑی دیر کے لیے ہو بھی جائیں، کوئی نہیں، آپ کا حق بنتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ناراض، زیادہ نہیں۔ میں اگر پوچھوں گا نا ساری دنیا کے اندر اسلام غالب ہونا ہے، سارے ہاں جی کہیں گے۔ جب میں کہتا ہوں اپنے پر اسلام غالب کر لو، پھر وہ کہتے ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا مسئلہ ہے۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ سب سے زیادہ، یار تیرے نزدیک چھاڑ دنیا کو، سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب کون سی ہے؟ کہتا ہوں قرآن۔ میں نے کہا پھر تو اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ کیوں نہیں جوڑا؟ اس وقت کہتا ماشاءاللہ، ایک بیٹا ماشاءاللہ، دوسرا بیٹا سبحان اللہ۔ ناظرہ ساری زندگی نہیں پڑھنے کا ٹائم ملا، ساری زندگی نماز کے ساتھ نہیں جوڑا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، پتہ نہیں کس بات پہ تو کہتا ہے۔ اور اگر سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب تھی تو اس کے ساتھ کیوں نہیں جوڑا، اولاد کو کیوں نہیں جوڑا؟ اور دیکھیں پھر میں پوچھتا ہوں سب سے زیادہ مخلوق کے اندر فضیلت والی ہستی کون سی ہے؟ سارے نہیں، جس کے نزدیک جو ہے وہ بتا دیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کا ایمان ہے وہ نبی جو جان سے زیادہ پیارا، مال سے زیادہ پیارا، اولاد سے۔ میں پھر سوال کرتا ہوں کہ آپ کو ساری زندگی وہ کیوں نہیں پسند آ گیا؟ نہ سیرت اس کے تابع کی، نہ صورت اس کے تابع کی، نہ خوشی کا طریقہ، نہ غمی کا۔ کہاں جاتے میرے رسم و رواج؟ یارو میں اکثر مجالس میں ایک بات کہتا ہوں، اگر میری ساری باتیں بھی بھول جائیں نا، انسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان ہے، بھول جاتے اتنی باتیں، جتنی روز آپ سنتے اتنی یاد رہ جائے تو بڑا مسئلہ بن جائے۔
اگر آپ مجھے اجازت دیں، ہم سارے اتنا پیارا سا ماحول ہے، صرف اللہ سے ایک وعدہ کر لیں، زیادہ نہیں۔ کتنے وعدے ہیں رے؟ سارے نہ کریں، جنہوں نے کلمہ پڑھا نا وہ ہاتھ اوپر کر کے کہہ دیں کہ آج کے بعد ہم اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہیں کریں گے۔ سارے نہیں، سارے ہاتھ نہ اوپر کریں، صرف جنہوں نے کلمہ پڑھا ہاتھ سیدھا کر دیں۔ اللہ سے وعدہ کرتے ہو ہے نہیں؟ میں کر دوں اعلان اس بات کا کہ یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہماری پچھلی خطاؤں گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ ہم تیری اور نبوت والی ہستی کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یارو کلمہ پڑھا جاتا ہے اطاعت کے لیے، جی مسلمان ہے کہ کلمہ پڑھ کے مخالفت کرتے ہیں، کیا یہ آج تیار ہو کہ آج کے بعد سیرت ہوگی تو اسلام کے تابع، اگر صورت ہوگی تو اسلام کے تابع، اگر کردار ہوگا تو اسلام کے تابع، اگر خوشی کا طریقہ تو اسلام کے تابع، اگر غمی کا طریقہ تو اسلام کے تابع، اگر دیکھے جینا تو اسلام کے تابع، اگر مرنا ہوگا تو اسلام کے تابع۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فلسطین میرا گمان نہیں تھا، میرا ذاتی گمان، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری زندگیوں کے اندر وہ دن بھی کبھی آئے گا کہ ہم عید گاہوں کے اندر عید الفطر کے لیے نکلیں گے۔ اسماعیل ہانیہ رحمہ اللہ وہ اپنے بیٹوں اور پوتوں کی لاشوں کے درمیان کھڑا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ عید الاضحیٰ پر مجھے کیا خبر تھی، میں سمجھتا تھا عید الاضحیٰ پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، میں نہیں جانتا تھا کبھی وقت آنے پر مال اور بیٹے اور جانوں کی قربانیاں بھی دی جاتی ہیں۔ اس کے گھر پر حملہ ہوا، عید الاضحیٰ پر 10 گھر کے افراد بہن سماج شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ یحییٰ اس کے بعد مقرر ہوا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ فلسطین کے اندر ایسا وقت بھی دنیا کے اندر آئے گا اگر کسی خاندان کے 60 افراد ہوں گے وہ 60 ہی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے۔ مجھے کیا خبر تھی کھڑی وہ وقت بھی آئے گا کہ ایسا وقت کہ وہ اپنی شہادتوں پر فخر کریں گے۔ میں کہاں پر ان باتوں کو جانتا تھا؟ میں دیکھیں کشمیر کے ان خاندانوں کو جانتا ہوں، 20 میں سے 19 جس کے شہید ہوئے۔ میں افغانستان کی شہادتوں کو جانتا ہوں، میں اس باپ کو جانتا ہوں، باپ کے اندر میں حیران ہوا۔ ایک بھائی نے مجھے کہا یہ ملا تاج کی بیٹھا ہے، میں نے کہا کون ہے؟ مجھے نہیں تعارف۔ اس نے کہا آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ کہتا 10 میں سے اس کے 9 بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ میں کہاں ان باتوں کو جانوں کہ ہماری زندگیوں کے اندر کبھی میں نے سنا تھا، پڑھا بھی تھا، خمسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 4 بیٹے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بات پر احترام بھائیو، آپ کی طرح جب میں نے اس کلپ کو دیکھا، وہ ماں نگاہوں کو آسمانوں کی طرف اٹھایا، زاروں قطار روئے جا رہی، انسان ہی ہے نا۔ اس نے کہا اللہ میرے گھر پر حملہ ہوا، میرے گھر کو، میرے شہر بستی کو قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا، میں نے تو تیرا شکوہ نہیں کیا۔ میرے گھر کے کتنے افراد اور وسائل، میری زندگی کی جمع پونجی، سارا کچھ اس ملبے کے نیچے تھا۔ اس کے بعد میں نے دیکھیے ہجرت کرنا چاہی، کسی مسلمان ملک نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا، میں نے پھر بھی تیرا شکوہ نہیں کیا۔ میرے پیٹ کی بھوک نے مجھے ستایا، مسلمان میری مدد نہ کر سکے بر وقت، مجھے کھانے کا 2 وقت کا لقمہ نہ ملا، میں نے گھاس کھا کے گزارا کیا، لیکن تیرا شکوہ تو نہیں کیا۔ یا اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا شہید ہوا، میں نے اپنے ہاتھ سے لاشا نہیں لوتھڑے اکٹھے کیے، وہ جتنا کہ میرے ہاتھ لگا میں نے تھیلے میں ڈال کے گتھلی سلائی کر کے میں نے اس کو گڑے میں اتار کے اوپر مٹی ڈال کے، آنسو تو بہائے ہوں گے لیکن زبان سے تیرا شکوہ تو نہیں کیا۔ میرا دوسرا بیٹا اس وقت جو دشمن کی قید کے اندر ہے، اللہ یاد ستاتی ہے لیکن میں نے پھر بھی تیرا شکوہ نہیں کیا۔ یا اللہ آج میں اس کفیت حالت کے اندر میں نے نہ تجھ سے بیٹوں کے بچنے کی دعا کی، نہ فلسطین کے بچنے کی دعا کی، نہ اپنے زندہ رہنے کی دعا کی، میری تو صرف 2 آرزویں ہیں۔ وہ کون سی آرزو ہے؟ یا اللہ میرا ایمان بچ جائے اور اللہ بیت المقدس بچ جائے، میں کہہ دوں ہر چیز قربان ہو جائے، میں تو اگر روئی تو تیرے گھر کے بچنے پر، قربانیاں دی تو تیرے گھر کے بچنے پر۔ زندگی کے اندر تصور کی دنیا میں، اور ان کا یہ کہہ دینا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، یہ تو سارا کچھ عرش والے رب کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔
آپ خوش نصیب ہیں میرے بھائی. بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف ایک بات عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ مفتی اعظم کہنے لگے کہ آج پاکستان کے اندر اس جماعت نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا، رمضان آیا، سحریاں، افطاریاں، عید الاضحیٰ پر، اور دیکھیں وہاں پر آپ کی طرف سے کچن چل رہا ہے اپنی استطاعت پر. ٹھیک ہے وہ تھوڑا ہے، بہت زیادہ کرنا چاہیے. وہاں پر ان کے لیے میڈیسن، آپ کے طرف سے وفد کا جانا. اس نے کہا ہم ملک کے اندر گئے، ہمیں احساس ختم ہو گیا کہ ہم فلسطین میں گھوم رہے ہیں. یہ پاکستان کے اندر لوگوں نے اسلام اور جہاد کی وجہ سے اتنی محبت اہل پاکستان کے اندر. آپ کتنے خوش نصیب ہیں. اللہ ہمیں ان کی مدد جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزارش کر رہا تھا جس پر میں نے بات ختم کرنی تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے نا، تو روز لوگ نکلتے وہاں پر آپ کا استقبال کرنے کے لیے. شام کو پلٹ جاتے. پہاڑوں کی دنیا میں آپ جانتے ہیں نا ذرا شام جلدی پھیلتی ہے. ایک دن ایک یہودی کسی کام کی غرض پر ٹیلے پر چڑھا نا پہاڑی پر، اس نے دیکھا سفید لباس، چہرے نظر نہیں آئے. اس کو یقین ہو گیا یہ سفید لباس میں ہوں گے تو محمد رسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ابو بکر ہوں گے، مکے سے نکلنے والا قافلہ ہوگا، یہ وہی قافلہ ہوگا جس کا مسلمانوں کو انتظار ہے. اس نے چیختے ہوئے شور کرتے ہوئے اس نے کہا کلمہ پڑھنے والوں، جس ہستی کا تمہیں انتظار تھا وہ تشریف لا رہے ہیں. کلمہ پڑھنے والے پروانے اپنے گھروں کی طرف دوڑے. کسی نے تیر اٹھایا، کسی نے تلوار اٹھائی، کسی نے نیزہ اٹھایا. میں حیران آنا استقبال کے لیے ہے، تیر و تلوار ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. تلوار ہاتھ میں ہے اور بوڑھا کیا ہے، جوان کیا ہے، بچہ کیا ہے، دیہاتی کیا ہے، شہری کیا ہے، ہر زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے. وہ نعرہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. کیا نعرہ ہے؟ سارے نہ کہیں، جو چاہتے ہیں اللہ اس دنیا میں اسی نعرے کو بلند کرے گا، دو رکعت وہ کہو اللہ اکبر. اور جس کو اس کا معنی آتا ہے اللہ سب سے بڑا، وہ کہو اللہ اکبر. جن کو پتہ ہے کہ بندہ زمین پہ کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور عرش پہ رحمان خوش ہوتا ہے، وہ کہو اللہ اکبر. اور جن کو پتہ ہے جنت میں پودا لگتا ہے، ذرا وہ کہو اللہ اکبر. اور جن کا ایمان ہے سلیم مٹے گی، یہ نعرہ بلند ہوگا، وہ کہو اللہ اکبر. جن کو پتہ ہے کفر کا جنازہ نکلے گا، ذرا وہ کہو اللہ اکبر. اور جن کا ایمان ہے دنیا میں گونجے گا تو یہی نعرہ، ذرا پھر کہہ دو اللہ اکبر. اور جن کو پتہ لال قلعے پہ گونجے گا تو یہی نعرہ، ذرا کہو اللہ اکبر. وائٹ ہاؤس میں گونجے گا تو یہی نعرہ، ذرا پھر کہو اللہ اکبر. جن کو پتہ ہے کافروں کی اس پہ جان نکلتی ہے، وہ کہو اللہ اکبر. اور جن کو پتہ ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، ذرا محبت سے پھر کہہ دو اللہ اکبر.